الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ گنبد خضرا کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، خطبات میں کلموں میں اقامت میں عزامیں، خطبات میں کلموں میں اقامت میں عزامیں، ہے نام الہی سے ملا نام محمد، ہے نام الہی سے ملا نام محمد کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ عزا کیا ہے جہاں دیکھو اے ایمان والو، عزا کیا ہے جہاں دیکھو اے ایمان والو، پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے، کہ پہلے زباں
حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام لوں میں حبیب خدا کا، تو پھر نام لوں میں حبیب خدا کا۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ اس تک تو کسی کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی ان کی شان کو کوئی بیان کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی شان بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی پڑھی جاتی ہے، اور ان کی ذات اقدس کو بیان کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کے ثنا خواہ میں ہمارا نام لکھ لیا جائے۔ ہر ایک اپنی بساط کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے مکمل تعریف کا حق ادا کر لیا، بلکہ اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ کل بروز قیامت ان کے نام لیواؤں میں، ان کی نعت خانوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، تبارک و تعالیٰ نے کنویں میں ان کی حفاظت فرمائی، اور حضرت جبرائیل کے ذریعے کنویں میں ایک پالی تھی، اسی پالی پر آپ کو بٹھا دیا گیا۔ پورے دن ہی ایک قافلے کا گزر ہوا، اس نے پانی بھرنے کے لیے جب ڈول ڈالا، حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم اس ڈول میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے اوپر کھینچا، دیکھا کہ بڑا خوبصورت لڑکا ہے، بہت حسن و خوبی والا غلام ہے، چلو مصر میں لے جا کر اسے بیچ دیا جائے، بڑی قیمت اس کی ہمیں ہاتھ آئے گی۔ مصر میں لے جا کر جب انہیں بازار میں رکھا گیا اور آپ کے حسن و جمال کا شہرہ ہوا، لوگ دور دور سے ان کو خریدنے کے لیے آئے، بڑے بڑے حکام، وزراء، مالدار اس زمانے کے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئے تھے کہ جتنا دام لگایا جائے گا اتنے دام میں خرید لیں گے، بولی لگائی جائے گی، جس کی بولی آخری ہوگی اسی کو بیچ دیا جائے گا۔ تو انہی بڑے بڑے بادشاہ، امراء اور وزراء میں ایک غریب بڑھیا بھی بولی لگانے کے لیے آئی، ایک غریب بڑھیا بھی بولی لگانے کے لیے آئی، تو لوگوں نے کہا کہ تو کیا بولی لگائے گی، اور اگر تو نے بولی لگائی اور اگر تیرے دام پر بولی رک گئی تو کیا تو خرید سکے گی؟ کیا تیرے پاس اتنا روپیہ ہے؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا تھا، اگرچہ میرے پاس اتنا روپیہ تو نہیں کہ میں یوسف جیسے غلام کو خرید سکوں، لیکن کم سے کم ان کے خریداروں میں میرا بھی تو نام شامل ہو جائے گا، کم سے کم ان کے خریداروں میں
یہ تو کہا جائے گا کہ فلاں فلاں خریدار آئے تھے لیکن اس کو خرید لیا فلاں نے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی اپنے آقا کی نعت تو بیان کرنے کے لائق ہی نہیں ہیں کہ اپنی اس گناہگار زبان سے ان کی نعت بیان کی جائے یا ان گندے کانوں سے ان کی نعت سنی جائے، لیکن ہم بیان کرنے اور سننے کی کوشش کرتے ہیں اس امید پر کہ جہاں بڑے بڑے اولیاء اور انبیاء اور معزز ترین شخصیات اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کی جائے گی کہ یہ تیرے محبوب کے نعت بیان کرنے والے لوگ ہیں، تو ہم جیسے گناہگاروں کا بھی شمار وہاں ہوگا کہ یہ بھی نعت کو بیان کیا کرتے تھے. اس امید پر ہر ایک اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہے. آئیے، میلاد النبی کا مہینہ ہے اور جمعۃ المبارکہ کا دن ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نعتیہ آیات کو ہم سماعت کرتے ہیں، کسی اور کی زبان سے نہیں، ہم خود خداوند قدوس ہی کی زبان سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے تو پورا قرآن ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. از اول تا آخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کا نام قرآن ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر قرآن کی آیت نازل فرما دی. اسی کو قرآن کہتے ہیں. قرآن اور کیا ہے؟ یہی تو قرآن ہے. تو اسی قرآن کے ذریعے آئیے کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی علم کی محفلیں سجا کرتی تھی اور آپ آئے بھی تھے معلم کائنات بن کر. تمام کائنات کے استاذ اور تمام کائنات کے معلم بن کر آپ تشریف فرما ہوئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں آپ کی بہت سی صفات کو بیان کیا، وہاں یہ بھی بیان کیا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور یہ لوگوں کو کتاب کا علم سکھاتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان اللہ کے احکام اور اس کے ارشادات و فرمودات کو بیان کیا کرتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی بات صحابہ کرام کو سمجھ نہ آتی تو صحابہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے، رائنا یا رسول اللہ، رائنا یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے اور یہ بات دوبارہ ارشاد فرمائیں. ہم جیسے لوگوں کو آپ کی بات فوراً سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں، لہذا دوبارہ ارشاد فرمائیں. تو بہرحال صحابہ کرام تو اپنی خوش دلی کے ساتھ اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اور ان کی بارگاہ کا ادب بجا لاتے ہوئے یہ لفظ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتے تھے، رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیں. لیکن کچھ بد باطن جن کے دل میں کالا تھا اور کفر کا مرض تھا، بظاہر تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھے یہودی، لیکن کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. اور جب مسلمان کہتے رائنا تو یہ گستاخ جو وہاں بیٹھے ہوتے یہ منہ کو ٹیڑھا کر کے کہتے راعینا، راعینا یا رسول اللہ، راعینا راعینا. بہت مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ عربی زبان اتنی نازک زبان ہے کہ زبر زیر کا فرق معنی کو بدل دیتا ہے. زبر زیر کا فرق معنی کو بدل دیتا ہے. حرف کو بدلنا تو بہت بڑی بات ہو گئی، زبر زیر کا فرق ایمان سے کفر کی طرف پہنچا سکتا ہے.
تو راعینا وہ صرف یا کو لگا کر راعینا کہتے تھے، اور صحابہ کرام عین کے نیچے صرف زیر دے کر کہتے تھے راعینا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، لیکن وہ کہتے راعینا۔ راعی عربی زبان میں کہتے ہیں چرواہے کو، جو بکریاں چراتا ہو، تو معاذ اللہ یہ بد باطن کہتے اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ اے ہمارے چرواہے، اور پھر جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو خوشی مناتے اور یہ کہتے دیکھو یہ کہتے ہیں کہ ان کو دلوں کی بات معلوم ہے اور یہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم تو ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کو راعی کہتے ہیں، چرواہا کہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ عاشق رسول صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے پاس سے گزرے اور انہوں نے ان کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اے اللہ و رسول کے دشمنوں، تم رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر راعنا کہتے ہو اور مراد دوسری لیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلمان جو تمہارے ساتھی ہیں، جو مہاجرین ہیں، جو انصار ہیں، وہ بھی تو کہتے ہیں، اگر ہم کہہ دیں تو کون سی بری بات ہو گئی؟ حضرت سعد بن معاذ کے دل میں اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق صحابہ ہیں ان کی مراد تو کچھ اور ہوتی ہے، لیکن یہ اسی لفظ کو لے کر گستاخی کرتے رہتے ہیں، کیسے ان کو روکا جائے اور کیسے منع کیا جائے؟ دل میں یہ درد لے کر، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہوتا ہے اسے اپنے محبوب کی ذرہ برابر نچلے درجے کی بات بھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ یہ صحابی کا عقیدہ اور ایمان تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں غم کو محسوس کرتا ہوا اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا تھا کہ وہاں جا کر یہ شکایت کروں اور اس کی جگہ پر کوئی دوسرا لفظ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اب یہ لفظ کوئی نہیں کہے گا، عربی زبان کا کوئی دوسرا لفظ اس کی جگہ پر کہا جائے۔ یہی بات میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ میں پہنچا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو گیا، قرآن کی آیت نازل ہونے لگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا مت کہنا، اے ایمان والو راعنا مت کہنا۔ پھر کیا کہنا؟ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر کیا کہنا؟ خود قرآن قدوس نے، خداوند قدوس نے اس کا فیصلہ فرما دیا، فرمایا وقولوا انظرنا، یہ کہنا کہ انظرنا یا رسول اللہ ہم پر نظر رحمت فرمائیے، انظرنا ہم پر نظر کرم فرمائیے، اور فرمایا واسمعوا، پہلے سے کان لگا کر سن لیا کرو تاکہ محبوب کی بارگاہ میں یہ بات کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ دوبارہ ارشاد فرمائے، مقرر ارشاد فرمائے۔ یہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کی بارگاہ میں دل و جان سب حاضر کر کے بیٹھا کرو، واسمعوا، پہلے سے کان لگا کر سن لیا کرو۔ اور پھر ان لوگوں کے لیے جو اس کا غلط مطلب لیا کرتے تھے فرما دیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے، کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علماء فرماتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے میں کہ ایسا لفظ جس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایسا لفظ بھی اس نے اپنے محبوب کی شان میں بولنا پسند نہ فرمایا کہ جس کا ایک معنی اچھا ہو اور ایک معنی غلط ہو، جس میں گستاخ کو کوئی پہلو مل جائے، ایسا لفظ بھی اپنے محبوب کی شان میں بیان کرنا اس نے پسند نہ فرمایا، اور فرمایا کہ ایسا لفظ کہو کہ جس کے معنی ہر طریقے سے اچھے ہی بنتے ہوں، کوئی خراب پہلو اس کے اندر نہ آتا ہو، تاکہ کوئی بد باطن خبیث میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے کا موقع نہ پائے۔ یہ اللہ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں اس آیت سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی تعظیم فرض ہے، اس لیے کہ یہاں پر ذرہ برابر توہین کا شائبہ تھا۔ مکمل طور پر تو وہ بظاہر تو کچھ الٹا سیدھا نہیں کہتے تھے،
بظاہر آدمی الٹا سیدھا کہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہماری مجلس میں بیٹھ کر غلط الفاظ استعمال کرتا ہے. الفاظ تو صحیح کہتے تھے لیکن معنی غلط لیتے تھے. لفظ تو صحیح کہتے تھے لیکن دل کی نیت غلط تھی. تو فرمایا صحیح لفظ بول کر دل کا ارادہ بھی محبوب کے بارے میں غلط نہیں کر سکتے ہو. جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو اور جو دل میں ہو وہی زبان پر ہونا چاہیے. یہی ایمان والوں کی شان ہوا کرتی ہے. ایمان والا دو رخا نہیں ہوتا, دو منہ والا نہیں ہوتا کہ دل میں تو کچھ اور بات ہوتی ہے, منہ پر کچھ اور بات ہوتی ہے, بلکہ ایمان والا جو دل میں ہوتا ہے وہی اس کی زبان پر ہوا کرتا ہے. دل میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے تو زبان پر بھی وہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتا ہے. دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے تو زبان پر بھی وہ محمد الرسول اللہ کہا کرتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ ایمان والوں کی شان ہوا کرتی ہے. اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے. آپ غور کریں کیا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے بندوں کو اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھاتا ہے. الفاظ بھی وہ طے فرماتا ہے کون سا لفظ ان کی بارگاہ میں استعمال کرنا ہے اور کون سا لفظ استعمال نہیں کرنا ہے. کس لفظ سے محبوب کی شان بیان ہوگی اور کس لفظ سے محبوب کی شان بیان نہیں ہو سکتی. خود رب تعالی اس بات کو متعین فرماتا ہے, مقرر فرماتا ہے کہ خود ارشاد فرما دیا کہ ایسی رائنا اب مت کہنا, اب ہمیشہ انظرنا کہنا. صحابہ اکرام اس کے بعد سے انظرنا کہا کرتے تھے. ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ پیارے اسلامی بھائیوں, صحابہ اکرام علیہم الرضوان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی سچی عقیدت اور محبت رکھا کرتے تھے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کا یہ مراد لینا کتنا برا لگا کہ ان کے دل میں اس بات کا غم ہو گیا اور ان کا چہرہ اتر گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ لوگ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں اور مکمل فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ بات کیسے ظاہر کی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کے صحابی کے اس غم کو دور کیا اور خود قرآن کا فیصلہ اس تعلق سے نازل ہو گیا. ایک اور آیت کریمہ, اس سے پہلے اس کا شان نزول سماعت کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ منبر پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ابتدا سے انتہا کا علم عطا فرمایا ہے. یہ علم غیب مصطفیٰ ہے. فرمایا کہ میں جب میری ساری امت مٹی میں تھی یعنی پیدا نہیں ہوئی تھی, اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت ان سب کی روحوں کو میرے سامنے موجود کیا, ان سب کی روحوں کو میرے سامنے موجود کیا, اور قیامت تک کے آنے والے جتنے لوگ ہیں میں ان سب کو جانتا ہوں کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا, کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا. یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں تو خلاصے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کر شام تک آپ نے جو ہے یہ باتیں بیان فرمائی, صبح سے لے کر شام تک. یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک کا نام اور اس کا نسب, جتنے بھی انسان قیامت تک دنیا میں پیدا ہوں گے, ایک ایک کا نام اور اس کا نسب, اور پھر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا کفر پر ہوگا, اور پھر مرنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیان فرما دیا, سب بیان فرما دیا. لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں نسیہ من نسیہ و حفیظہ من حفیظہ. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا یاد رکھنا بڑا دشوار ہو جایا کرتا ہے, اس لیے اللہ کی طرف سے کچھ باتیں تو انہیں یاد رکھائی گئی اور کچھ باتیں انہیں بھلا دی گئی. اس لیے جو بھی صحابی اس حدیث کو بیان کرتا تو وہ یوں ہی کہتا کہ جو یاد رکھنا تھا وہ یاد رکھا, اور جس نے بھلا دیا تو اس نے بھلا دیا.
بہت سی باتیں ہم بھول گئے، لیکن اللہ کے محبوب نے تو ساری چیزیں بیان کر دی تھی۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام نے دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، لیکن جب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ساری روحوں کو میرے سامنے پیش کیا اور میں ان کے جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک کے حالات کو جانتا ہوں، تو منافقین اس وقت بھی موجود تھے، اللہ کے محبوب کے علم غیب پر اعتراض کرتے رہتے تھے، طعن و تشنیع کرتے رہتے تھے، کہنے لگے کہ یہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے حالات کو جانتے ہیں، یہاں تک کہ جنتیوں کو جنت میں داخل ہونے تک کے یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کو یہی معلوم نہیں ہے کہ ہم ان کے قریب میں رہتے ہیں، ہم مومن ہیں کہ کافر ہیں، یہی ان کو معلوم نہیں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ منافقین اس طریقے سے آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم تو ایمان کہاں لائے ہیں، ہم نے تو ادعائے اسلامی کا خالی مظاہرہ کیا ہے، اسلام کے دعوے کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ ہم تو اپنے اصلی مذہب یہودیت ہی پر ہیں، ہم تو مسلمانوں کے مال غنیمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایمان لائے ہیں، تاکہ مسلمان اگر کہیں جنگ جیتے اور مال آئے تو ہم کو بھی دیا جائے، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں قیامت تک کے لوگوں کے ایمان اور کفر کا، حالانکہ ان کو ان کے ارد گرد کے لوگوں کی خبر نہیں ہے۔ اس طریقے سے معاذ اللہ یہ مذاق اڑانے لگے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ آپ کے علم غیب پر طعن کر رہے ہیں، اور آپ نے جو بات ارشاد فرمائی اس تعلق سے اپنے دل میں کجی کو پیدا کر رہے ہیں اور اول فول بک رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منبر اقدس پر تشریف فرما ہوئے۔ توجہ چاہوں گا پیارے اسلامی بھائیوں، بات ایسی ہے جو آپ کے ایمان کی حفاظت کرے گی، کیونکہ آج کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے محبوب کے ان واقعات کو تلاش کرتے ہیں جن میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی وجہ سے کہہ دیا ہو کہ یہ بات مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن انہی باتوں کو وہ اس دلیل میں لے کر آتے ہیں کہ دیکھو اگر علم غیب ہوتا تو بتا نہیں دیتے، ہم کو بتا نہیں دیتے۔ تو آپ توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں کہ علم غیب اس زمانے میں رسول اللہ کے لیے کون مانتا تھا اور کون نہیں مانتا تھا۔ جو علم غیب نہیں مانتے تھے وہ تھے منافقین، اور جو علم غیب مانتے تھے وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ آپ کو لوگ کہتے ہوں گے کہ آؤ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، آپ کو لوگ کہتے ہوں گے کہ صحابہ کی پیروی کرو، اور صحابہ کی پیروی میں وہ اپنی نماز روزے کو بتا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے دیکھو نماز تو ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، دین کا کام ہم کرتے ہیں، خرافات سے ہم بچتے ہیں، لہذا وہی کام کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ واقعی اعمال صالحہ ہے، یہ واقعی اعمال صالحہ ہے، لیکن ایمان کا دور و مدار اسی پر نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایمان کا دور و مدار حقیقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہے، عقائد اسلام پر اسلام کا دار و مدار ہے، بنیاد اسلام جو ہے وہ عقائد پر ہے۔ اور یہاں ہمیں یہی کہا گیا جو کہا گیا ہے قرآن مجید میں کہ اے ایمان والو ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے۔ تو یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسی نماز پڑھو جیسی صحابہ نے نماز پڑھی، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو اعمال اسلام سے ہے، لیکن مراد یہاں پر یہ ہے کہ جس طریقے سے صحابہ نے حضور کو مانا ہے اس طریقے سے مانو، جس طریقے سے انہوں نے ان کو مانا ہے اس طریقے سے مانو، کیونکہ وہاں کچھ جماعتیں ایسی تھی جو اس طریقے سے نہیں مانتی تھی، جس طرح ماننے کا حق ہے اس طرح وہ نہیں مانا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ جیسے لوگ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ، یعنی صحابہ جیسے ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ۔ یہی آپ حق و باطل میں فرق کر لیں گے کہ صحابہ کے عقائد پر کن کا عقیدہ ہے اور صحابی کے عقیدے سے کون پھرا ہوا ہے۔ تو الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگ میرے علم غیب کے تعلق سے طعنہ کر رہے ہیں، تو آپ منبر اقدس پر تشریف فرما ہوئے، لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ جب سارے لوگ مسجد نبوی شریف میں جمع ہو گئے
تو آپ کے چہرے اقدس پر جلال تھا. ارشاد فرمایا مجھ سے جس کو جو پوچھنا ہو پوچھو، قیامت تک کے حالات کی میں خبر دوں گا. مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، قیامت تک کے حالات کی میں خبر دوں گا. لوگوں میں سناٹا چھا گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال ہے. دیکھیے ان منافقین کی شروع سے یہ عادت ہے کہ عوام کے سامنے تو چیمی گوئی کرتی رہے گی اور جو ہے کہتی رہے گی یہ چیز ان کو نہیں تھی، وہ چیز ان کو نہیں تھی، وہ تو یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے. لیکن جب ان کو کہا جائے کہ بھائی چلیے کسی عالم دین کے پاس یہ فیصلہ کرواتے ہیں تو پھر وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ صرف عوام ہی کو گمراہ کرتے رہتے تھے. یہ پرانی عادت ہے ان کی. جب اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا تو کوئی بھی منافق کھڑا نہیں ہوا، اس لیے کہ اگر کھڑا ہوتا تو پہچان لیا جاتا. کوئی بھی منافق کھڑا نہ ہوا. لیکن ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا میرا باپ کون ہے؟ دیکھیے یہ بات تو بہت آسان ہے کہ آدمی جس کی طرف منسوب ہوتا ہے وہی اس کا باپ ہوتا ہے. یہ بات تو آسان ہے. ہم اپنے والد کا نام اپنے نام کے بعد لکھ کر لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ میرا باپ ہے. لیکن حقیقت میں باپ اگر واقعی ماں اور باپ نے امانت میں خیانت نہیں کی تو یہ بات اللہ کے نزدیک بھی درست ہوگی. شریعت کا فیصلہ تو یہی ہے بظاہر کہ اگر کوئی کسی کی طرف منسوب ہے تو وہی اس کا باپ ہے، وہی اس کا باپ ہے. لیکن حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم. لیکن ہم چونکہ شریعت کے پابند ہیں اور اللہ نے فرما دیا ہے اور اللہ کے محبوب نے کہ جو جس کی طرف منسوب ہوگا وہی اس کا باپ کہلائے گا. تو ماں اور باپ کا جب نکاح ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی تو ہم کو انہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، انہی کی طرف ہم منسوب ہوتے ہیں اور ہم یہ چھاتی ٹھوک کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے والد گرامی فلاں ہیں. تو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے باپ کون ہیں؟ اس لیے کہ یہاں جاننا تھا کہ دنیا تو مجھے حذافہ کی طرف منسوب کرتی ہے، میں حذافہ کا بیٹا ہوں، لیکن اللہ کے محبوب تو حقیقت حال کو جانتے ہیں کیونکہ نسب اسی وقت بنے گا جبکہ باپ وہی ہوگا جس کی طرف وہ منسوب ہے. شریعت کے اعتبار سے تو آپ پر ظاہری حکم لگے گا، لیکن حقیقت میں اگر نسب گڑبڑ ہو گیا تو پھر زانی کا کوئی نسب نہیں ہوتا. حالانکہ زانی بھی کسی کا نطفہ ہی ہوا کرتا ہے، حرامی بچہ بھی کسی کا نطفہ ہی ہوا کرتا ہے، لیکن اس کا نسب اس زانی کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا تو اس کا نسب نامہ نہیں چلے گا. وہ مجہول النسب ہو گیا، یعنی اس کا نسب ہے ہی نہیں، یہ ظاہری طور پر ہوگا، اس کو ولد السنا یا حرامی قرار دیا جائے گا. لیکن جو شریعت مطہرہ کے تقاضوں کے مطابق بچہ پیدا ہوا ہے اس کا نسب نامہ مانا جائے گا. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جب یہ سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ تمہارے والد حذافہ ہیں، تمہارے والد حذافہ ہی ہیں. حضرت عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں اپنی ماں کے پاس گیا اور میری ماں نے جب یہ بات سنی کہ میں نے اپنے والد کے بارے میں پوچھا تھا کہ میرا باپ کون ہے تو ان کی والدہ کہنے لگی بیٹا اسلام سے پہلے جہالت اتنی سخت تھی کہ کسی کے نسب کا ٹھکانہ نہیں تھا، عورتیں بالکل محفوظ نہیں تھی اور اولاد کسی سے بھی ہو جایا کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک باز رکھا. تم نہیں جانتے کہ اللہ کے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا. اگر کوئی اور معاملہ مجھ سے ہو گیا ہوتا یا خیانت ہو چکی ہوتی تو آج تم نے مجھے رسوا کر دیا ہوتا، لیکن تم نے اب اس بات پر مہر ثبت لگوا دی، اس بات کو تم نے حقیقت کی روشنی میں واضح کر دیا کہ تمہاری ماں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی، تم حذافہ ہی کے بیٹے ہو. یہ صحابی رسول کا عقیدہ تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہیں، سوال کر رہے ہیں جس کو جو پوچھنا ہے پوچھو. منافقین نے ایسی بات کہہ دی تھی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
کہ علم غیب پر لوگ تان کر رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہیں، کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبنبیک وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما. یا رسول اللہ ہمیں ان سب باتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، قرآن کے امام ہونے پر راضی ہیں، اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں. یا رسول اللہ گویا کہ حضرت عمر فاروق اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم میں جو آپ کے سچے پکے صحابی ہیں اور آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو آپ کے علم غیب کا امتحان لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو بغیر بتائے آپ کو اللہ کا پیغمبر مانا کرتے ہیں، آپ کی بات پر ایمان لایا کرتے ہیں. آپ نے بتایا اللہ ایک ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا. آپ نے بتایا جنت کا وجود ہے، ہم نے دیکھی نہیں مان لیا. آپ نے بتایا جہنم ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا. آپ نے کہا مٹی میں مل جانے کے بعد واپس زندہ کیے جاؤ گے، ہم نے مان لیا. آپ نے کہا پل صراط ہے، ہم نے مان لیا. یا رسول اللہ جب وہ چیزیں جو ہمیں معلوم نہیں صرف آپ کے بتانے پر ہم نے جان لیا ہے، تو پھر علم غیب پر اور کون سی دلیل چاہیے؟ اور کون سی دلیل چاہیے؟ آپ نے بتایا کہ شب معراج میں نے اپنے رب کو دیکھا، ہم نے مان لیا، ہم نے مان لیا. اور ہم اس وقت سے لے کر ہماری جماعت یہی کہتی آ رہی ہے یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے پیارے اسلامی بھائیوں. اب آپ غور کریں کون صحابہ کے راستے پر ہے اور کون صحابہ کے راستے سے ہٹ گیا ہے، کون ان کے علم غیب پر گفتگو کرتا رہتا ہے اور کون ان کے علم غیب کو گردن جھکا کر مان لیتا ہے. الحمدللہ آج کے اس دور پرفتن میں اگر کوئی جماعت نظر آئے گی تو وہ اہل سنت و جماعت کی جماعت نظر آئے گی. آئیے بات یہی ختم نہیں ہوئی، بات ختم نہیں ہوئی. یہ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہہ دیا یا رسول اللہ ہم تو بغیر کسی دلیل کے، کیا ہم آپ سے پوچھیں گے آپ غیب کی خبر دیں گے تب ہم آپ کو مانیں گے؟ ارے ہم تو آپ کو مانتے ہی مانتے ہیں، کسی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی آنے والی، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے آنے والے سرفرے لوگ قیامت تک کیسے کیسے ہوں گے. کوئی یہ کہہ دے گا یہ تو ان کے صحابی تھے، ان کے سسر تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اس لیے ان کو تو ماننا ہی تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہیں تک نہ رہنے دی، بلکہ رب تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کے غیب کے علم پر مہر لگائی اور حضرت فاروق اعظم اور صحابہ کے عقیدے پر مہر لگائی. اور اس کے بعد یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. منافقین یہ کہتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم تو ان کے پاس رہتے ہیں اور ان کے دل کا کفر رسول اللہ نہیں جانتے. یہ تو اللہ کے محبوب کی نرم دلی ہے کہ وہ کسی کو اس وقت تک رسوا نہیں کرتے جب تک اللہ کا حکم نازل نہیں ہو جاتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اس وقت تک سختی نہ کی اور ان پر کوشش کرتے رہے کہ یہ ایمان لے آئے، لیکن یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. اللہ نے اب حکم فرما دیا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اے مسلمانوں جس حال پر تم ہو اللہ تعالیٰ اسی حال پر تم کو نہیں چھوڑے گا. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے گا. کون ایمان والا ہے اور کون بے ایمان ہے اس کو الگ کر دے گا. یہ دنیا ہی میں بتا دیا جائے گا. اس آیت کی کریمہ کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز میں، نماز جمعہ سے پہلے اپنے خطبہ میں ایک ایک کا نام لے کر مجلس سے اٹھایا تھا، ایک ایک کا نام لے کر مجلس سے اٹھایا تھا. جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے رسول اللہ کے پیچھے، لیکن دل میں کفر پوشیدہ تھا. فلاں بن فلاں کھڑے ہو جا، فلاں بن فلاں کھڑے ہو جا، یہاں تک کہ ان کو مسجد سے باہر نکال دیا گیا تھا. ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ اس دن اتنی تعداد میں لوگ مسجد سے باہر نکلے اور میں بعد میں آ رہا تھا تو مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں نماز جمعہ ختم تو نہیں ہو گئی. لیکن جب اندر آیا
تو جو حقیقی مومن تھے، جو بار بار ان کی حرکتوں کو دیکھ کر کر رہے تھے، وہ خوش تھے کہ آج تو اللہ کے محبوب نے فیصلہ فرما دیا ہے، آج تو اللہ کے محبوب نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب تو بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں، آج ان کو جتنا پنپنا ہے پنپ لینے دو، جتنا بولنا ہے بول لینے دو۔ جب قیامت کے دن یہی ظاہری کلمہ پڑھنے والے، نماز روزے کا ڈھونگ رچانے والے جب ہماری جماعت سے الگ کیے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی ایسی ہی خوشی ہوگی، ہمیں بھی ایسی خوشی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ان ناپاکوں کو ہم سے دور کر دیا ہے، جو ہم میں مل کر ہمارا فائدہ اٹھاتے تھے، ہم سے رشتہ داریاں کرتے تھے، ہم سے تعلقات جوڑتے تھے، اور ہمیں اپنی نماز اور روزے کا ڈھونگ مچاتے تھے اور پیروی ان کی کرتے تھے جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں لکھی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ کی اے مسلمانوں، اللہ تم کو اسی حال پر نہیں چھوڑے گا جس حال پر تم ہو، یہاں تک کہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے ان منافقین کو باہر نکلوا دیا، سب منافقین باہر چلے گئے، اور اب ظاہر ہو گیا کہ کون پکا مومن ہے اور کون منافق ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، بات تو علم غیب کی تھی، اپنے محبوب کی شان کو بیان کرنا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حضرت عمر فاروق اعظم تو صحابی تھے، انہوں نے مان لیا۔ اللہ نے فیصلہ کیا، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کی شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں وہ تمہیں غیب کا علم دے۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس کو غیب کا علم دے دے۔ اب دیکھیے یہ منافق زمانہ، جو ہمارے زمانے کے منافق وہابی، دیوبندی، تبلیغی، اہل حدیث آیت کریمہ کا اتنا حصہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ نے صاف منع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں علم غیب نہیں دے گا، کسی کو بھی علم غیب نہیں دے گا، اور آگے کی آیت نہیں پڑھتے، جبکہ آگے کی آیت میں کیا ہے وہ آپ کو خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ تم سب کو غیب پر مطلع کر دے، ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ علم غیب کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے انہیں علم غیب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے علم غیب کا ثبوت۔ اللہ نے مہر ثبت فرمائی کہ اے منافقو، یہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اس لیے یہ فرما رہے ہیں کہ میں از اول تا آخر جتنے بھی قیامت تک کے لوگ پیدا ہوں گے، ہر ایک کو جانتا ہوں کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ابھی نہ ظاہر کرنا یہ ان کی رحم دلی ہے، یہ تم پر رحمت عالم بن کر آئے ہیں، اس لیے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، یہ بیان نہیں کر رہے ہیں، جب اللہ کا حکم مل جائے گا تو تمہیں بھی الگ کر دیا جائے گا۔ یہ پیارے اسلامی بھائیو غور کریں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو، کہ کیسے ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ ہر موڑ پر کہیں منافقین اگر کوئی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب عطا فرماتا ہے، مشرکین اس کے محبوب کی شان میں ہجو کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب یہ مجنون کہتے ہیں، جبکہ تمہارا رب تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تم جیسے اخلاق تو کسی کو عطا ہی نہیں فرمائے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں۔ قربان جائیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر صحابہ کرام کی عشق و محبت کا عینک لگا کر، چشمہ لگا کر اگر آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے تو ایک ایک آیت میں آپ کو رسول اللہ کی نعت نظر آئے گی، ایک ایک آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نظر آئے گی۔ اور اگر کسی دیوبندی کا ترجمہ قرآن آپ نے پڑھ لیا اور اس کا چشمہ لگا لیا تو پھر جو آیتیں رسول اللہ کی صراحتاً نعت بیان کرتی ہے معاذ اللہ اس میں بھی ہجو ہی نظر آئے گی۔ اس لیے کوشش کریں ان علماء اہل سنت کی اتباع کرنے کی اور ان کے ترجمہ قرآن جیسے کنز الایمان پڑھنے کی کوشش کرے تاکہ آپ کو حقیقی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا لفظ لفظ انشاءاللہ کبھی موقع ملا کچھ اور بھی آیت کریمہ میں تیار کر کے لایا تھا، لیکن اب وقت گنجائش نہیں دیتا ہے، اس لیے اپنی
تقریر کو یہی ختم کرتا ہوں. حد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان خود بیان کی ہے. بندے کو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے محبوب کی شان کو بیان کر سکے. اعلی حضرت اسی لیے فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں اپنے محبوب کو اسی طرح ماننے کی توفیق عطا فرمائے.